الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، ان پر غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، سورہ علق کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اس میں اللہ کے فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو اور آخری نبی کو ملنے والی جو پہلی رہنمائی تھی، اس کا پہلا لفظ تھا پڑھو پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو جو قوم، جو ملت جس کی پہلی وحی اور اللہ اور اس کے نبی کے درمیان پہلا لفظ جو ہے تو وہ اقرا کا ہے، اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ اب دنیا جیسے جیسے بڑھتی رہی، اس زمانے میں جو دین کا علم ہوا کرتا تھا وہی دنیا کا بھی علم ہوتا، لیکن اس کے بعد زمانوں نے ترقی کی۔ ترقی کرنے کے بعد یہ ہوا کہ نئی نئی چیزیں جب آئی تو لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی سوچ اور سمجھ کے حساب سے علم کے اندر تفریق کر دی کہ یہ دین کا علم ہے جس میں طہارت، پاکیزگی، روزے نماز کے مسائل، تجوید اور اس طرح کی چیزیں جو ہے تو رہیں گی، اور یہ سائنس، جغرافیہ یہ جو ہے تو الگ ہے۔ بلکہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سی آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بار بار بندوں کو کائنات میں غور و فکر کی طرف جو ہے تو بلا رہا ہے۔ یہ جو پورے ستارے ہیں، سیارے ہیں، جو پورا نظام شمسی ہے، یہ پورا جو گیلیکسی ہے، لوگوں نے جب اس میں غور و فکر کیا، تدبر کیا، تو ان کو معلوم پڑا کہ بھئی یہ زمین جو ہے تو گول ہے، یہ اس طرح جو ہے تو ستارے اور سیارے اپنے محور پہ گردش کرتے ہیں، دنوں کے نکلنے کا اندازہ کس طرح ہوتا ہے۔ بہرحال یہ سب چیزیں انسانوں نے جو ہے قرآن میں غور و فکر کے بعد، قرآن کے حکم کو ماننے کے بعد کائنات میں غور و فکر کیا، اور اس کے بعد بہت سارے علوم حاصل کیے، اور وہ علوم جس کے اندر کامیابی ملی تو یہ ہمارے آبا و اجداد تھے۔ آپ دیکھیے کہ وہ مسلمان سائنسداں تھے، مسلمان سائنٹسٹ تھے، کیونکہ سب سے بڑی رہنمائی جو ان کو ملی تھی وہ قرآن حدیث سے ملی تھی۔ لیکن بعد میں کیا ہوا، جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور جو دنیاوی علم میں جا رہا، جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، کوئی انجینئرنگ کا ہے، کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اس دین کے علم سے لا تعلق کر لیا، اور جو دین کا علم سیکھنے کو جا رہا تو اس نے دنیاوی علوم سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیا۔ تو یہ تفریق جو ہے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوئی، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ سفارش کی جاتی ہے کہ یہ جو قوم جس کے پاس یہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہے، اس قوم کو جو ہے تو سب سے زیادہ ترقی کی ضرورت ہے، لہذا ان کی مدد کرو۔ اور حقیقت حال بھی سچر کمیٹی کی سفارشات کے مطابق ہی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے محلوں کا حال، ہمارے بچوں کی اس کے باوجود ملت اسلامیہ اس ملک میں ڈٹی ہوئی ہے۔ تمام تر میڈیا کے اور عدالتوں کے ناانصافیوں کے باوجود ملت اسلامیہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ ملت اسلامیہ اس ملک میں ڈٹی ہوئی ہے اور کھڑی ہوئی ہے فسطائی طاقتوں کے سامنے۔ اس وقت اگر کوئی سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ ملت اسلامیہ ہے، لیکن تھوڑی سی ہمارے نوجوانوں کی تربیت، نوجوانوں کو سیدھی راہ دکھانا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ ہم کو جو بات کرنے کی ہوتی ہے وہ طبقہ جو ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے۔ وہ نوجوان مسجد میں اس وقت آتے ہیں جب خطبہ ختم ہو رہا ہو۔ آج میں جس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے ڈیجیٹل لٹریسی۔ ڈیجیٹل لٹریسی کیا ہے؟ آج ہم میں کا ہر شخص جو ہے تو بغیر گیجٹس کے، الیکٹرانک ڈیوائس کے وہ زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ آن لائن اب کتنا بھی آپ موبائل سے دور رہنے کی کوشش کیجئے، کتنے بھی واعظ و نصیحت کیجئے، نہ میری یہ طاقت ہے نہ آپ کی یہ طاقت ہے کہ آپ موبائل سے بچوں کو روک سکتے۔ ہماری طاقت ہی نہیں ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے نام پر بھی اب بچوں کو موبائل دلانا پڑ رہا۔ آن لائن کلاسز ہے، ان اکیڈمی کے سافٹ ویئر ہے، بہت ساری اپلیکیشنز ہے، پھر ٹیچرز خود بول رہے کہ یہ اسائنمنٹ یوٹیوب پہ جاؤ، وہ فلانے چینل پہ سے وہ پورا اسائنمنٹ تیار کر کے لاؤ، یعنی بچے کو جو ہوم ورک ہے وہ بھی ہے۔ تو اب اس چیز سے جس سے ہم پیچھا چھڑا نہیں سکتے، وہ ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے، تو جب پیچھا نہیں چھڑا سکتے تو اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے، یہ تربیت اور رہنمائی نوجوانوں کو کرنا پڑے گی۔ میں صرف اس کی اہمیت بتا رہا ہوں، اس کا ٹاپک کی۔ ساتارا میں آپ جانتے ہیں، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ پرسوں کچھ 4-5 روز پہلے ایک فساد ہوا،
جس میں ایک نوجوان شہید ہو گیا, 70 سے 80 بچوں کو گرفتار کر لیا گیا, مسلم نوجوان شہید ہوئے. آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک 17 سال کا نوجوان جو قانونی طور پہ بالغ بھی نہیں ہے, وہ نوجوان کو ایک غیر مسلم نوجوان نے لڑکی کا اکاؤنٹ بنا کے, یعنی لڑکی کے نام سے اس نے فیک اکاؤنٹ بنایا, فیک اکاؤنٹ بنا کر اس سے پیار محبت کی باتیں کی اور اس کو دھوکے میں رکھا اس 17 سال کے مسلم نوجوان. اور جب اس نے اس کا اعتماد حاصل کر لیا تو اس نے اس کا لاگ ان اور پاسورڈ اس کے انسٹاگرام کا حاصل کیا, اور اس مسلم نوجوان کے اکاؤنٹ سے اس نے شیواجی مہاراج کے خلاف جو ہے تو بہت بے ڈھنگی بات میں جو ہے تو توہین کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کی جو دوسری قوم تھی جو شیواجی مہاراج کی بھکت تھی, وہ قوم بھڑک گئی اور وہ نوجوان گرفتار ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوجوان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ ڈیوائس جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ لڑکی نہیں لڑکا ہے. وہ ہم تو اس کو بھی حرام قرار دیتے ہیں, نامحرموں کی آپس میں گفتگو اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے, لیکن وہ بچے نے نہیں کیا. تو یہ ڈیجیٹل لٹریسی اس کو کہتے ہیں کہ ڈیوائسز کے استعمال کرتے وقت, سوشل میڈیا کے استعمال کرتے وقت جو ہے تو اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ ہم کو اسلامی تعلیمات کیا ہے. ہم کو کہا گیا ہے کہ فحاشی سے دور رہو, یعنی ایسا کام جو فحاشی کی طرف, عریانیت کی طرف لے جانے والا ہے, اس سے دور رہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں. آج وہ ڈیوائس جو ہے انٹرنیٹ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا بھائی. آف لائن آپ چلا کے کتنا دیکھیں گے, لیکن بہت ساری چیزیں فون کے اپڈیٹ سے انٹرنیٹ رہتا ہی اس. اور یہ جو فون کی کمپنیاں انہوں نے 1.5 GB ڈاٹا تو پھکٹ کا دے دیا آپ کو. آپ کی تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے, ہمارے نوجوانوں کی تنہائیوں کو پاک رکھنا ہے, کیونکہ جب تک ہم گناہ کبیرہ میں ملوث رہیں گے تو ہم کو اچھائی کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا ہمارا. ہر وقت ایک نوجوان جو ہے اس گندگی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور اس گندگی کے بارے میں ہی اپنی لائف کو کر رہا ہے کہ یعنی اس کا اپڈیٹ ورژن مجھے مل جائے. تو پھر اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آئے گا کہ میں مسجد کی طرف آؤں, میں اس قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھوں, یہ زندگی مجھے کیوں دی گئی ہے, یہ کبھی اس کے دھیان میں آئے گا ہی نہیں اس نوجوان. تو سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تنہائیوں کو, جب ہم اکیلے رہتے ہیں تو اس کو پاک رکھنا ہے, پاکیزہ رکھنا ہے. دوسری بات, ایک اور بیماری جو ہو رہی ہے نوجوانوں کو, جس کی وجہ سے وہ نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں. وہ کیسے ہو رہی؟ وہ ایسے ہو رہی کہ وہ نوجوان جب ٹی وی پہ ڈیبیٹ دیکھ رہا اور وہ پوری ون سائڈ ڈیبیٹ ہو رہی, ون سائڈ, یعنی اینکر بھی برسر اقتدار حکومت کا ہے, جو اینکر ہے, جو نمائندے ہیں, جو مسلمان بنا کے بٹھایا ہوا ہے, وہ خاص طور پہ ایسا کمزور بٹھایا ہوا ہے کہ اس کا کچرا ہونا, اس کا کچرا یعنی اسلام کا کچرا ہونا. تو جب یہ نوجوان دیکھ رہا ٹی وی پہ بیٹھ کے, چاہے وہ موبائل پہ دیکھ رہا چاہے اسمارٹ ٹی وی پہ دیکھ رہا 32 انچ کا جو گھر میں لگا ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے تو یہ یک طرفہ چیزوں کو دیکھ کے اس کے اندر ایک طرح کی نفرت ڈیولپ ہو رہی. پھر وہ کیا کر رہا, وہ نفرت کا اس کے پاس جواب نہیں ہے, ہمت تو ہے نہیں کہ بھئی وہ کچھ ایسا جا کر کام کر لے. کچھ لوگ ہمت بھی کر رہے جس میں نقصانات ہو رہے ہمارے, لیکن جو ہمت نہیں کر پا رہے تو وہ دل میں رکھ رہے, اور دل میں رکھنے کے بعد وہ کئی بیویوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا, کئی ماں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی. ماں بول رہی کہ بیٹے جا میٹھا تیل لے کے آ, تو بچہ بول رہا نہیں امی اتنا اسٹیج پار ہو دو. کیا نافرمانی ہے. بعض وقت تو یہ ہو رہا کہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ ماں باپ نے اگر موبائل لے لیا تو قتل کے واقعات ہوئے ماں باپ. آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کالج کا جو پروفیسر کا ابھی مرڈر ہوا تھا 2 سال پہلے, اس کی سنگین حالت میں موت ہوئی. اس کی انکوائری میں پتا چلا کہ اس کے والد سے اس کے وہ خراب تعلقات چل رہے تھے موبائل کو لے کر, اور موبائل کی وجہ سے لگنے والی عادتوں کو لے بیٹے نے مار دیا سگے باپ. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کتنے ڈیجیٹلی لٹریٹ ہے. دیکھیے یہ جب انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے نفرت کی, تو اس کے ذہن میں بھی ایک نفرت ڈیولپ ہوتی, اور وہ نفرت کا جواب نفرت ہی سمجھتا. جبکہ ہم جو امت ہے وہ رحمت للعالمین کی امت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو بزدل بنایا جا رہا ہے. ہمارا دل گردہ تو بڑا ہونا چاہیے کہ صاحب یہ جو پوجا کر رہا ہے, یہ پتھروں کی پوجا کر رہا ہے, اور ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دیا. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ یہ کائنات کو بنانے والا, اس پورے برہمانڈ کو بنانے والا یہ ہمارا مالک حقیقی ہے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہم کو مسلم گھر میں پیدا ہو گیا. ورنہ آج بڑے بڑے ڈاکٹر, سائنٹسٹ اور انجینئر جو ہے, جو دنیا کے بڑے بڑے علوم حاصل کر چکے ہیں, آج بھی وہ اپنے مالک حقیقی سے, اللہ رب العزت سے ناواقف ہے. آج اندھیروں میں بھٹک رہا ہے وہ شرک کے, اس کو کوئی کلیئرنس نہیں ہے لائف میں. یہ مرنے کے بعد کی, ایک چھوٹے سے بچے کو بھی مسلمان کے پوچھیں گے
تو بتا دیں گے وہ بھائی مرنے کے بعد ایسا فرشتے آئیں گے, قبر میں ہوں گا اور اس کے بعد ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی بتا دیں گا. لیکن وہ بڑے بڑے سائنٹسٹ آج یہ بات نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہونے والے, اور اس زندگی کا جو 40 سال 45 سال 50 سال یا 70 سال پرانے اگر رہے تو 90 سال کے جو لوگ ہیں ان سے یہ پوری زندگی کا حساب لیا جانے والا ہے. تو ایک مسلمان بچہ ایمان کی وجہ سے, ایمان بالآخرہ کی وجہ سے بڑے سائنٹسٹ کے مقابلے میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ میں مر کے زندہ ہونے والا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر اس طرح نظر رکھے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم ان کی جاسوسی کر رہے ہیں, اور بہت پیار سے محبت سے ان کو یہ ڈیجیٹل ڈیوائسز استعمال کرنے کا طریقہ بتائے. اب فون پے ہو گیا, گوگل پے ہو گیا, اس پہ فراڈ ہو رہے بہت سارے لوگ جو ہے تو QR کوڈ بھیج رہے, فون کر رہے, اور بہت سارے فراڈ ہو رہے. تو ڈیجیٹل اویئرنیس صرف نوجوانوں میں نہیں, کئی بزرگ ٹھگے گئے اس میں. انہوں نے بھیجا کہ بھئی آپ کو یہ ایسا ملا اور آپ کو اتنی رقم بھیجنا پڑے گی, اور یہ تو یہ ہمارے خطبات جمعہ جو ہے یہ کرنٹ افیئرز ہوا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ کرنٹ افیئرز میں ملت اسلامیہ کو جس قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے, یہ خطبات جمعہ کا عنوان وہ ہوا کرتا تھا. آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جس چیز میں, جس ڈیوائس میں جو ہماری مجبوری بن گیا ہے اس کو استعمال کرنے کی رہنمائی ہم لوگوں کو حاصل ہو. پھر ایک آخری بات جو میں آپ کو بہت تیزی سے عرض کروں گا وہ یہ کہ سوشل میڈیا ایک الگوریدم کے تحت کام کرتا ہے. الگوریدم یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک پوسٹ ڈالا جس میں مسلمانوں کے خلاف بات ہوئی, کوئی XYZ ہے جو بہار میں یوپی میں بیٹھ کے انہیں ایک فیک ID بنا کے اللہ کے رسول یا اسلام یا قرآن یا امہات المومنین کے خلاف اس نے کوئی بھڑکاؤ بات ڈال دیا. اب اگر ہم نے اس کو گالی بھی دیے کمنٹ کے ذریعے تو فائدہ اس کا ہے. میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے فائدہ ہے. آپ نے ڈس لائک بھی کرے تو اس کا فائدہ ہے. آپ نے اس پوسٹ کے اوپر جس طرح کا بھی ریاکشن دیے تو انٹرنیٹ ٹریفک اس پہ آتا ہے, تو فیس بک یا انسٹاگرام کو یہ لگتا ہے کہ اس پوسٹ پہ ٹریفک آ رہا. ٹریفک, انٹرنیٹ ٹریفک کے آنے کا مطلب ہے کہ ہم اس پوسٹ کو بڑھاوا دے رہے ہیں. اگر آپ کا بہت زیادہ اس کے اوپر یہ ہوا بھی کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کو سائبر کرائم میں کمپلین کیجئے اس کی, اور پھر چھوڑ دیجئے اس کو, کیونکہ سائبر کرائم کے پاس بھی ایسے لاکھوں کیسز ہیں. وہ جو یہ سوچئے کہ ان نے اسلام کے خلاف اتنی خطرناک بات کیوں لکھا, وہ اس لیے لکھا کیونکہ ہم اسلام کی حقانیت پہنچانے میں اسفل ہے, ابھی تک اسٹارٹ ہی نہیں کرے ہم نے. 125 کروڑ کی اس آبادی میں آپ بتائیے کہ اس ملک میں کئی ریاستیں ہیں, اس کی کئی زبانیں ہیں. تلنگانہ میں تیلگو چلتی, پنجاب میں پنجابی چلتی, مہاراشٹر میں مراٹھی چلتی. ہمارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اچھی مراٹھی سیکھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب الگ الگ ملکوں میں اسلام جب پھیلا اور اسلام جب قائم ہو گیا, حکومت قائم ہو گئی اسلام کی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے سفیر بھیجے تو ان کو کہا کہ وہاں کی زبان سیکھو, کیونکہ کمیونیکیشن کے لیے زبان سیکھنا بہت ضروری ہے. آپ ایک مراٹھے کے سامنے نحمدُ علی رسول الکریم اما بات کریں گے نا تو اتنی دیر میں سویپ کر دیتا ہوں. اس کو اپن نے ٹھڑک باتمیاں جو رہتی جس میں مراٹھی میں بتائیں گے کہ بھئی تو جس کی پوجا کر رہا تو یہ جو ہے تو پتھر ہے, یہ تیرے کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب ہم اس کی زبان میں اس کو بولیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کو کلک ہوگا, اور وہ بھی احسن طریقے سے بولیں گے, ہم حقارت سے نہیں, بہت احسن طریقے سے ہم بولیں گے. تو یہ 125 کروڑ کی آبادی والا ملک, اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف نفرتوں کے پیغام پہنچا رہے ہیں, فیس بک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں. پھر ایک اور چیز, سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی فاسق اگر آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کو اس وقت تک دوسروں تک نہ پہنچاؤ جب تک آپ اس کی تحقیق نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نقصان پہنچاؤ. عزیز ساتھیو, یہ سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہے اور ابھی فیوچر میں بڑھنے والا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, اس ٹیکنالوجی میں مشین لرننگ, مشین جو ہے تو لرن کرتی ہے, مشین کو جو بھی فیڈنگ ملتی ہے وہ مشین خود سے سیکھتی ہے. تو اس ٹیکنالوجی کے فیوچر میں فائدے بہت ہونے والے ہیں لیکن نقصانات بھی بہت خطرناک ہونے والے. مشین لرننگ لینگویج میں کسی عالم دین کی فوٹو پہ آپ لپسنگ کر کے اس کے منہ سے گالیاں نکلوا سکتے. فوٹو شاپ کے اندر اس طرح کی چیزیں ہونے والی ہے, جو فوٹو شاپ ایک فوٹو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے, کسی کا چہرہ لگا کے کچھ کرنے والے.
تو زیادہ تر چیزیں جو آتی ہے انٹرنیٹ پر وہ مارف رہتی ہے, یعنی ایڈیٹیڈ رہتی ہے تاکہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو. اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ان کو مزہ آ رہا, اس کے پیچھے ان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. وہ مسلمانوں کے خلاف بھی ڈالتے اور خود کے دیوی دیوتاؤں کے خلاف بھی ڈالتے, کیونکہ ان کو آگ دونوں طرف لگانا ہے. میں اپنی بات کو مختصر کروں گا کہ کچھ صحیح واقعات بھی جو رہتے نا, اس کی ٹائمنگ غلط ہونے کی وجہ سے اور نہیں سمجھ پانے کی وجہ سے بھی نقصان ہوتا. کرا پوڑا میں فساد ہوا, رمضان میں کچھ لوگوں نے آ کر جھنڈے انڈے پھہرائے, بچوں نے اپنے کچھ سمجھدار لوگوں نے ان کو سمجھا کے بھیجا دیے, تو وہ لوگوں نے بعد میں وہاں جا کر 35-30 لوگوں کو لے کے آئے. اب جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج تھی وہ آ گئی کہ 25-30 لوگ جمع ہوئے. اب رمضان میں پورے بچے خالی بیٹھے ہوئے. وہ جب سی سی ٹی وی کی فوٹیج وائرل ہوئی تو جو چبوتروں پہ بیٹھا ہوا نوجوان تھا ہمارا, سب جا کے وہاں جمع ہونے لگا. ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ آئے ضرور تھے لیکن یہ چلے گئے, ابھی مندر کے اندر نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا, ریئل ایونٹ ہے لیکن سمجھ نہیں پائے, اور ایک ایسا کام ہوا ہے کئی ماں بہنوں کو رمضان میں عدالتوں کے چکر لگانا پڑے اور بہت سارے مسائل ہوئے اس کی وجہ سے. تو یہ ڈیجیٹل میڈیا کے نقصانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور آج ہمارے پاس ہمارے گھروں کے اندر ہے. آخری بات میں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے بچوں پہ اثر کس وقت ہوگا. اگر میں اپنے بچے کو فحاشی سے روکنا چاہ رہا اور میں خود جو ہے تو ٹی وی پہ ڈانس شو اور یہ دیکھتے بیٹھا ہوں, اور اس کے بعد میں بچے کو اگر روکوں گا نا تو بچہ آپ سے زیادہ ہوشیار ہے. ابھی جو جنریشن ہے نا, ہر جنریشن جو رہتی وہ عقل کے اعتبار سے, یعنی علم کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اپنے ماں باپ سے زیادہ ہوشیار رہتی. ہمارے والدین کے ٹائم پہ ریڈیو تھا, ہمارے ٹائم پہ ٹی وی آئی, ہمارے ٹائم ٹی وی آئی تو اب بچوں کے ٹائم پہ نئے نئے ڈیوائس آ گئے الگ الگ. تو ڈیجیٹلی اویئرنیس, جو ڈیجیٹل اویئرنیس جو رہتا وہ آئندہ نسل میں زیادہ رہتا. وہ اس کو معلوم رہتا کہ ابا کیا کر رہے, ابا کی ہسٹری بھی چیک کر لے سکتا ہو, انٹرنیٹ ہسٹری جو ہے ابا بھی چیک کر لیتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچے کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ کے خوف سے اپنی انٹرنیٹ ہسٹری کو صاف ستھری رکھے. ایسا نہیں کہ بھئی بچہ دیکھ لیں گا کر کے, اللہ دیکھیں گا کر کے ہم کو اپنی انٹرنیٹ ہسٹری کو صاف رکھنا ہے. اور دیکھیے جب تک اگر ہم فحاشی سے نہیں بچیں گے, بد نگاہی سے نہیں بچیں گے, تو پھر یہ مصیبتیں پریشانیاں جو ہے تو آتی رہیں گی. آج کا ٹاپک ہمارا ڈیجیٹل اویئرنیس کا تھا, یعنی ڈیجیٹل لٹریسی کا تھا. بہت سارے لوگ لیٹ آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹیکنالوجی کو اس کے حکم کے اور اس کے منشا کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو لوگوں نے سنتیں ادا نہیں کی وہ ادا کریں.